نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا بزرگان محترم، یہ چند آیتیں سورہ دہر کہ جس کا دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے اور سورۃ الابرار بھی ہے، تلاوت کی ہے اور یہ آج ہی تراویح میں پڑھی گئی ہے۔ اور اس صورت میں حق سبحانہ و تعالی نے انسان کی ابتدائی آفرینش کو بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو کس طرح سے پیدا کیا اور پھر ہم نے اس کو راہ بتلائی، سیدھا راستہ بتلایا، اور اللہ کے جو بندے اللہ کی بتلائی ہوئی راہ پر چلے وہ مومن ہیں، اور جو اللہ کے بتلائے ہوئے راستے سے ہٹ کر چلے وہ کافر ہیں، اور جو اللہ کے مومن بندے ان کے لیے آخرت میں کیا کیا نعمتیں وہ بیان کی، اور جو کافر ہیں ان کے لیے وہاں کیا سزائیں ہیں اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کہ انسان پر زمانے میں ایسا وقت گزرا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ ایسی کوئی چیز نہ تھا کہ جس کا تذکرہ ہوتا۔ تو دنیا میں مشہور سے مشہور شخصیتیں ہوں کہ جن کے بڑے شہرے ہوئے
اور ان کے بہت نام ہوئے، لیکن زمانے میں ایک لمبا وقت ایسا گزرا ہے کہ ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ پیدائش کے پہلے انہیں کون جانتا تھا؟ والدین بھی بے خبر تھے، گھر والے بھی واقف نہ تھے، حتیٰ کہ اگر یہ حمل کی شکل میں بھی ہو تو والدین صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہاں پیٹ میں کوئی بچہ ہے، بن رہا ہے، لیکن لڑکا ہونے والا ہے کہ لڑکی ہونے والی ہے والدین بھی نہیں جانتے۔ وہ تو پیدا ہونے کے بعد پھر لوگ واقف ہوتے ہیں اس کی شخصیت سے، اور پھر اگر وہ کمال تک پہنچا، بادشاہ ہوا، اس کی شہرتیں ہو گئی، وہ سب بعد میں ہوئی ہے، دنیا میں آنے کے بعد، لیکن جب تک دنیا میں آیا نہ تھا تو کون جانتا تھا؟ تو اگر کسی شخص کی عمر 70 سال کی ہو، اپنے دل میں سوچے کہ اگر کسی کی عمر 70 برس کی ہے تو 71 سال پہلے کون جانتا تھا؟ تو اب جس شخص کی جتنی عمر ہے وہ سوچے کہ میری پیدائش کے 1 سال پہلے مجھے کون جانتا تھا؟ تو اگر کسی کی عمر 40 سال کی ہو تو وہ ذرا سوچے کہ 41 سال پہلے مجھ سے کون واقف تھا؟ اس کے والدین بھی واقف نہ تھے، کوئی اس کا تذکرہ نہ تھا۔ تو یہ تو حق سبحانہ و تعالی کی رحمت کہ جو والدین سے بڑھ کر کہ ماں باپ کو جو پیار آیا، محبت آئی، وہ چہرہ دیکھ کر آئی ہے کہ اپنے بچے کی شکل و صورت دیکھی تو محبت آ گئی، اور جب تک اپنے بچے کی شکل و صورت نہیں دیکھی تھی تو کوئی محبت نہیں تھی، کوئی واقفیت نہیں تھی۔ اور یہ حق سبحانہ و تعالی کی رحمت ہے کہ والدین کے دیکھنے کے پہلے حق سبحانہ و تعالی نے آدم سے وجود بخشا۔ تو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، زمانے میں انسان پر ایسا وقت ضرور گزرا ہے کہ وہ ایسی چیز تھا کہ جس کا کوئی تذکرہ نہ تھا، تو وہ کوئی شے مذکور نہیں، اس کا کوئی ذکر، کوئی تذکرہ، کوئی چرچا کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ حضرت والا کون شخصیت ہے، کوئی واقف نہیں تھا۔ تو ان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، تو ہم نے انسان کو پیدا کیا مخلوط نطفے سے، یعنی والدین کے نطفے سے، ماں باپ کے نطفے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، دونوں کے نطفوں سے۔ اگرچہ بعض پرانے اطباء نے انکار کیا ہے کہ عورت میں منی نہیں ہوتی، نطفہ ہی نہیں ہے، لیکن جو محقق اطباء ہوئے ہیں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہاں عورت میں بھی منی ہے، اور احادیث سے بھی ثبوت ہے، اور عورت کی منی کا اندفاق وہ اندر کی جانب ہوتا ہے، رحم کی طرف، کہ جیسے مرد کی منی باہر خارج ہوتی ہے تو عورت کی منی وہ اندر کی طرف خارج ہوتی ہے، بہرحال ہے دونوں میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بچہ کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی ددھیال پر
اور کبھی ننھیال پر۔ تو کسی یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات پوچھی کہ بچہ کبھی باپ اور باپ کے خاندان والوں پر ہوتا ہے اور کبھی ماں اور ماں کے خاندان والوں پر، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر باپ کا نطفہ غالب آ گیا ماں کے نطفے پر، تو اب بچہ باپ کے مشابہ ہوگا، باپ کے خاندان والوں کے مشابہ ہوگا، ددیال پر پڑے گا۔ اور اگر ماں کا نطفہ غالب آ گیا باپ کے نطفے پر، تو اب بچہ ماں کے خاندان والوں کے مشابہ ہوگا، ننھیال پر جائے گا۔ تو وہ یہودی عالم پوچھنے والا حیران رہ گیا کہ یہ بات تو کوئی نبی بتلا سکتا۔ تو حق تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے بنایا ہے، ماں باپ کے نطفے سے بنایا ہے۔ تو والدین کا نطفہ تو ہے ہی، لیکن اگر ہم ذرا اور ماضی کی طرف چلے جائیں کہ بچے کی تخلیق ہوئی ہے نطفے سے، والدین کے نطفے سے، اور نطفہ بنتا ہے خون سے، منی بنتی ہے خون سے، اور خون بنتا ہے غذاؤں سے، کہ جو کچھ بھی ہم غذا استعمال کریں گے اور جو کھانا ہضم ہو جائے گا تو اس کا خون بن جائے گا، اور جو فضلہ ہوگا وہ نجاست کی شکل میں خارج ہو جائے گا۔ تو نطفہ بنا خون سے، اور خون بنتا ہے غذاؤں سے، اور جتنی بھی غذائیں ہم استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ سبزیاں ہوں یا پھل فروٹ ہوں یا دالیں ہوں یا غلہ اور اناج ہو، گیہوں ہو، چاول ہو، تو یہ تمام تر غذائیں حاصل ہوتی ہیں مٹی سے۔ تو ساری غذائیں مٹی سے حاصل ہو رہی ہیں۔ کہ کسان نے اپنے کھیت میں 1 من گیہوں ڈالے تھے، اور جو پیدا ہوئے تو وہ 8 من ہو گئے، تو وہ 7 من کہاں سے بڑھ گئے؟ تو وہ مٹی ہی تو ہے کہ جس نے گیہوں کی شکل اختیار کر۔ اور اسی طرح سے چاول ہوں، کھیت میں ڈالے ہیں کم اور پیدا کتنے ہوئے، تو وہ وہاں کی مٹی ہے۔ اسی طرح سے جو پھل ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پر صاحب سیب رکھے ہیں، انار رکھے ہیں، موسمبی ہے، سنترے ہیں، تو ذرا سوچیں کہ یہ سیب نہ معلوم کون سے درخت میں لگا ہوگا، یہ انار نہ معلوم کون سے درخت میں لگا ہوگا۔ تو اب یہ جو سیب ہم کھا رہے ہیں، ممکن ہے کہ صاحب وہ کسی کشمیر میں ہو اور وہاں سے ہمارے پاس آیا ہے، تو گویا یہ وہاں کی مٹی ہے جو ہم نے استعمال کی۔ جو انار ہیں، سنترے ہیں، تو اب یہ انار بھی کسی درخت میں ہوگا، یہ سنترا بھی کسی درخت میں ہوگا، ممکن ہے کہ وہ مہاراشٹر میں ہو، وہاں کی مٹی جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔
گیہوں استعمال کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پنجاب اور ہریانہ کے کھیت میں ہوں، وہاں کے گیہوں ہم استعمال کر رہے ہیں، چاول استعمال کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سوراشٹر کے ہوں۔ تو اس طرح سے دنیا بھر کی مٹی، کہ دنیا بھر کی مٹی ہے کہ جس نے مختلف غذاؤں کی شکل اختیار کر لی، کہ گیہوں کی شکل اختیار کر لی، چاول کی شکل اختیار کر لی، دالوں کی شکل اختیار کر لی، پھلوں کی شکل اختیار کر لی، یا سبزی اور بھاجی کی شکل اختیار کر لی، اور وہ ساری غذائیں ہمارے دسترخوان پر ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ دنیا بھر کی مٹی تھی کہ جس نے مختلف غذاؤں کی شکل اختیار کی، اور وہ ساری غذائیں ہمارے دسترخوان پر ہیں اور اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور جب وہ معدے میں پہنچی اور وہ غذائیں ہضم ہو گئی تو خون بن گیا، فضلہ خارج ہو گیا، اور اسی خون سے نطفہ بنا اور نطفے سے بچہ بنا۔ تو اب یہ جو پہلی مرتبہ ہمارا وجود ہے، تو وہ دنیا بھر کی مٹی اللہ تعالی نے ہمارے وجود میں شامل کی ہے۔ تو دنیا بھر کی مٹیوں سے ہمارا وجود بنا ہے، اور مرنے کے بعد جب دفن ہو گئے اور خاک میں مل کر خاک ہو گئے، اور وہ مٹی منتشر ہو گئی اور ہمارے اجزاء بکھر گئے، تو اب کفار کو تعجب ہوتا ہے کہ ان اجزاء کو پھر مجتمع کیسے کیا جائے گا۔ ان کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ جب انسان مر کر مٹی ہو گیا اور مٹی بھی بکھر گئی، تو اب ان اجزاء کو پھر سے کیسے جمع کیا جائے گا؟ تو وہ اپنے پہلے وجود پر غور کر لے کہ دنیا بھر کی مٹی تھی اور اللہ تعالی نے ہمارے وجود میں جمع کی ہے، تو اب جس ذات پاک نے پہلی مرتبہ ہمارے وجود میں دنیا بھر کے اجزاء شامل کیے ہیں، تو اس ذات پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جب ہمارے اجزاء بکھر گئے تو پھر اللہ تعالی جمع کر دے۔ تو اپنے پہلے وجود پر غور کر لو کہ ہمارا پہلا وجود ہی وہ دنیا بھر کی مٹیاں ہیں کہ جس نے مختلف غذاؤں کی شکل اختیار کی، اور وہ ہمارے وجود میں۔ تو حق سبحانہ و تعالی نے انسان کو بنایا مخلوط نطفے سے، یا مخلوط غذاؤں سے اللہ نے بنایا، اور نبتلی آزمائش کے لیے اس کو مکلف بنایا، اس لیے کہ ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا، عاقل بنایا ہے، سمجھدار بنایا ہے کہ وہ ہمارے احکام کا مکلف ہو سکے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے احکام کا اس کو مکلف بنایا ہے۔ تو یہ حق سبحانہ و تعالی کی صناعی ہے اور کاریگری ہے کہ 3 اندھیریوں میں حق سبحانہ و تعالی نے ہماری شکل و صورت بنائی ہے، کہ وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، کہ رحم مادر میں اللہ تعالی نے تمہاری شکلیں صورتیں بنائی، اور ایک اندھیرا نہیں، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں میں، کہ ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہے، رحم کا بچے دانی کا اندھیرا ہے، اور وہ جھلنی کے جو بچے کے اوپر لپٹی ہوئی ہوتی ہے اس کا اندھیرا ہے۔ تو 3 اندھیریوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین شکل و صورت بنائی ہے، اور اس کی آپ قدرت دیکھیے کہ سارے انسانوں کی شکلیں صورتیں الگ الگ بنائی، حالانکہ وہی 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 ہونٹ، 2 رخسار، 1 پیشانی، 1 ٹھوری، 2 کان، سب کے ہی ہیں۔
اور پھر بھی اللہ تعالی نے ایسا تھوڑا تھوڑا فرق رکھا ہے کہ آپ ہر ایک کو الگ الگ پہچان لیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو یہ حق سبحانہ و تعالی کی قدرت، اور وہ سب کی شکل و صورت یکساں بنانے پر بھی قادر تھے کہ سب کی شکل و صورت ایک سی ہوتی۔ جیسا آپ پرندوں میں دیکھیے کہ ایک چڑیا اڑی اور پھر بیٹھ گئی، پتہ نہیں وہ بیٹھ گئی کہ دوسری آن کر بیٹھ گئی، یقین سے آپ نہیں کہہ سکتے۔ ایک کوا اڑا اور پھر بیٹھ گیا، آپ نہیں کہہ سکتے یقین سے کہ جو اڑ کر گیا تھا وہی آن کر بیٹھ گیا کہ دوسرا آن کر بیٹھ گیا۔ سب کووں کی شکل ایک سی، سب چڑیوں کی شکل ایک سی، لیکن انسانوں میں آپ دیکھیے حق سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ صورتیں، شکلیں الگ، مردوں کی الگ بنائیں، عورتوں کی الگ بنائیں، تو مردوں کی الگ ہیں، عورتوں کی الگ ہیں، ملکوں کے اعتبار سے الگ بنائیں کہ جب آپ جائیں حج کے لیے وہاں دیکھیے تو آپ پہچان لیں کہ صاحب یہ ترکی حاجی ہیں، تو وہ ترکی حجاج کی شکلیں الگ، اور آپ پہچان لیں گے یہ مصری ہیں، ان کی شکلیں الگ، اور یہ صاحب فلپائن کے ہیں، ان کی صورتیں، شکلیں الگ، یہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے ہیں، ان کی صورتیں الگ، اور یہ ہندوستانی پاکستانی اپنے، ان کی شکلیں، صورتیں الگ، وہاں آپ پہچان لیتے۔ تو ملکوں کے حساب سے اللہ نے صورتیں، شکلیں الگ بنائی، اور پھر ہر فرد کی شکل صورت الگ بنائی کہ آپ پورے راندیر میں گھومیے، سب کی صورتیں، شکلیں الگ، پورے صورت میں گھوم جائیے، سب کی صورتیں، شکلیں الگ، پورے گجرات والوں کی الگ، پورے انڈیا والوں کی، حالانکہ 1 ارب انسان، سب کی صورتیں الگ۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیے سارے انسانوں کی صورتیں، شکلیں اللہ نے الگ بنائی۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اور صرف یہی نہیں کہ صاحب صورتیں، شکلیں الگ ہوں، سب کی آوازیں اللہ نے الگ بنائی ہیں، حالانکہ وہی حلق سے آواز نکل رہی ہے، وہی منہ میں زبان ہے، ہونٹ ہے، دانت ہیں، وہیں سے آواز پیدا ہوتی ہے، اور پھر اللہ نے سب کی آواز جدا گانا بنائی ہے کہ اگر آپ پس دیوار کسی کو بولتا ہوا سنے تو پہچان لیں گے دیوار کے پیچھے فلاں بول رہا ہے، حالانکہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں، درمیان میں آڑ ہے، لیکن آپ آواز سے پہچان لیں کہ یہ فلاں کی آواز ہے، یہ فلاں بول رہا ہے۔ سب کی آوازیں اللہ نے الگ بنائی، سب کی صورتیں اور شکلیں الگ بنائی۔ دنیا بھر میں کتنے انسان ہیں، اربوں کھربوں انسان ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ موجودہ انسانوں کی صورتیں، شکلیں الگ ہیں کہ ہماری اس صدی میں جو انسان ہیں ان کی صورتیں، شکلیں الگ ہیں، اور جو ہم سے پہلے رہے ہوں گے وہ ہم جیسے ہی ہوں گے، نہیں، سب کی الگ۔ تو سب کی صورتیں، شکلیں اللہ نے الگ بنائی۔ تو ایک مرتبہ میں یہی مضمون بیان کر رہا تھا احمد آباد میں، تو ایک بڑے رئیس تھے، تو انہوں نے بعد میں کہا کہ آپ نے تو ایک مسئلہ ہی حل کر دیا۔ میں نے کہا بھئی میں نے کون سا مسئلہ حل کر دیا؟ کہا میں یہ سوچتا تھا کہ اتنے بہت سے انسان ہیں اور سب کی صورتیں، شکلیں الگ ہیں، کہ اس صدی میں جو انسان ہیں، ہمارے زمانے میں جو انسان ہیں، سب کی صورتیں، شکلیں الگ، تو آیا ہم سے جو پہلے ہوئے ہوں گے یا ہمارے بعد میں جو آئیں گے ان سب کی الگ ہوں گی، تو اتنے ماڈل کہاں سے ہوں گے؟
تو وہ کہنے لگے میں یہ سوچتا تھا کہ جیسے یہ 20ویں صدی چل رہی ہے، جب چل رہی تھی، تو آپ جیسے یہ 21ویں صدی جب شروع ہوگی تو اللہ تعالی ملائکہ سے فرمائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ وہ 14ویں صدی کا ماڈل نکال لو، اس لیے کہ 21ویں صدی میں آنے والے انسانوں کو کیا خبر کہ 14ویں صدی میں جو انسان تھے وہ کیسے تھے، تو اس لیے 14ویں صدی کا ماڈل نکال لو اور یہ 21ویں صدی والوں کو وہ ماڈل دے دو۔ میں نے کہا ہر صدی کا ماڈل الگ ہے، اس لیے کہ میدان حشر میں تو ہر صدی کے انسان جمع ہوں گے، وہاں 14ویں صدی میں کوئی نیک رہا اور 21ویں صدی میں ویسے ہی بد رہا ہو تو اس کو الٹا نہ ہو جائے معاملہ۔ تو اس لیے ہر صدی کے ماڈل اللہ نے الگ بنائے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ سب کے چہرے شکلیں اللہ نے الگ بنائی ہیں، اور آپ چہرے کو چھوڑیے جو پورووں کے نشان ہیں اللہ نے وہ بھی الگ بنائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دستخط کرنا نہیں جانتے، سین کرنا نہیں جانتے، وہ انگوٹھے کا نشان لگاتے ہیں، اس لیے کہ ہر شخص کے انگوٹھے کا نشان الگ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنے انسان ہیں اور ہر شخص کے انگوٹھے کا نشان الگ، تو حق سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو ہم انسانوں کو زندہ کریں گے تو آپ جس شکل و صورت کے آپ ہیں بالکل وہی شکل و صورت دی جائے گی، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا کہ صاحب زید کی شکل عامر کو دے دی جائے اور عامر کی شکل بکر کو دے دی جائے، یہ نہیں ہوگا کہ جس انسان کی جو بھی شکل و صورت ہے اسی شکل و صورت میں وہ اٹھایا جائے گا، ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، حتیٰ کہ پورووں کے نشان میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ ہم اس کو بھی درست کر دیں گے۔ یہ مضمون کی آیت بھی آج ہی پڑھی گئی کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہم قادر ہیں اور ہم انسانوں کے پورووں تک کو درست کر دیں گے اور اس کے نشانات تک کو درست کر دیں گے کہ اس وقت جو ہمارے پورووں کے نشانات، حالانکہ ہم واقف نہیں کیسے نشان ہیں، لیکن حق سبحانہ و تعالی اس وقت جو ہمارے نشانات ہیں وہی نشانات دیں گے اور اس کو بھی اللہ تعالی درست فرمائے گا۔ تو جو کفار کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ صاحب جب انسان مر گیا اور مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا تو اس کے اجزاء کو کیسے جمع کریں گے؟ ارے جمع کریں گے اور جو شکل و صورت رکھتے ہو وہی شکل و صورت دیں گے، ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ نطفے سے انسان ہم نے بنایا ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو سننے والا، دیکھنے والا، عاقل بنایا ہے۔ اور اسی صورت کی ایک آخری آیت میں ہے کہ وشددنا اسرہ، کہ ہم نے انسان کے اعضاء اور جوڑوں کو مضبوط بنایا، کہ اب آپ دیکھیے کہ یہ انگلیوں کے جوڑ ہیں، گھٹنوں کے ہیں، کوہنی کے ہیں، اب یہ کتنی مرتبہ ہم یہ کھول بند کرتے ہوں گے؟ کوئی گنتا ہے؟ بے حساب ہم نے اپنے ان اعضاء کے جوڑوں کو کھولا ہوگا، بند کیا ہوگا، موڑا ہوگا، لیکن آپ سبحانہ و تعالی نے بہت مضبوط بنائے ہیں کہ انسان 60 سال کا، 70 سال کا، 80، 90 سال کا اور برابر چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اور یہ اعضاء کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر مشین ہو اور اس کے پرزے فولاد کے پرزے ہوں اور وہ مشین ہر وقت چلتی رہے تو وہ فولاد کے پرزے بھی گھس جاتے ہیں، گریس ڈالنا پڑتا ہے، آئلنگ کرنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ پرزے چلتے ہیں اور پھر بھی گھستے ہیں۔
لیکن یہاں دیکھیے کبھی آپ نے آئلنگ کی یہاں جوڑوں میں؟ اور بغیر آئلنگ کے صاحب یہ کام کر رہے ہیں. آپ اپنے پیروں کو دیکھیے، تلوے کی کھال کتنی پتلی ہے لیکن چل رہی ہے. اور کتنی جوتیاں مضبوط سے مضبوط جوتیاں آپ نے بچپن سے لے کر اب تک گھس کر پھینک دی ہوں گی، آپ شمار نہیں کر سکتے کہ بچپن سے اب تک آپ نے کتنی جوتیاں گھسی ہیں. حالانکہ موٹے موٹے ان کے تلیے تھے، مضبوط تھے، وہ گھس گئے لیکن پیر کی کھال نہیں گھسی. یہ ہے آپ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا آخر ہم نے انسان کو ایسا کیوں بنایا اور عقل دی، ہوش دیا اس کو، تاکہ ہم اپنے احکام کا اس کو مکلف بنائیں. تو انا ہدیناہ السبیل کہ ہم نے انسان کو راستہ بتلا دیا. انبیاء علیہ السلام، بے شمار انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے کہ 1,24,000 یا اس سے بھی کم و بیش کتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، اور ان پر اللہ نے اپنے صحیفے نازل کیے، کتابیں نازل کی، اور اللہ نے بتلا دیا، ہر دور کے انسان کو بتلا دیا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ ضلالت اور گمراہی کا راستہ. تو انا ہدیناہ السبیل، ہر دور میں ہم نے انسان کو راستہ بتلایا ہے، رہنمائی کی ہے. اما شاکرا و اما کفورا. اب یا تو انسان شکر گزار ہوا کہ اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلا، اور جن احکام کا اللہ نے مکلف کیا ان احکام کو بجا لائے. جو کام اللہ نے کرنے کے بتلائے وہ کرتا رہا، جن کاموں سے اللہ نے روکا وہ ان سے رکتا رہا. تو یہ تو مومن ہے. یا پھر انسان ناشکرا ہوا کہ اللہ کے بتلائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اس نے ضلالت اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اور جن احکام کا مکلف بنایا گیا تھا ان احکام کو چھوڑا، کہ جو فرائض تھے، واجبات، ان کو چھوڑا، کہ جو کام کرنے کے تھے وہ تو کیے نہیں، جن سے روکا گیا تھا ان کو کیا. تو پھر حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. کیونکہ یہ جو عالم ہے یہ تو عالم ابتلا ہے، دار العمل ہے کہ یہاں تو کرو، یہاں بدلہ نہیں ملے گا، دار الجزا آخرت ہے. تو وہاں ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی ہوئی جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. تو بڑی بڑی زنجیریں ہوں گی، 70 ہاتھ لمبی زنجیریں، اس میں اس کو جکڑا جائے گا. تو اتنی طویل زنجیروں میں اس کو باندھا جائے گا، بلکہ زنجیریں جسم کے اندر سے نکالی جائیں گی. اور وہاں چونکہ موت نہیں، دنیا میں اگر پیوس کر دور مر جائے تو وہاں جسم کے اندر سے ان زنجیروں کو داخل کیا جائے گا اور زنجیروں میں باندھا جائے گا. گلے میں وزنی طوق ڈال دیے جائیں گے کہ جس سے اس کا چہرہ اوپر آسمان کی طرف ہی اٹھا رہا ہے، نیچے جھکے ہی نہیں. اور پھر جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا. وہاں کی آگ یہاں کی آگ سے 70 گنا بڑھی ہوئی. تو وہاں سخت سے سخت سزائیں اللہ نے رکھی ہیں، عذاب ہی عذاب، تکلیف ہی تکلیف. کہ وہاں بچھو ہوں گے اور یہاں کے خچر کے برابر بچھو ہوں گے، اور سانپ تو انتہائی زہریلے سانپ ہوں گے کہ اگر دنیا میں اگر ایک مرتبہ وہ پھونک مار دیں تو کبھی وہاں کھیتی پیدا نہ ہو، وہ زمین ہمیشہ کے لیے جل کر خاک ہو جائے. اتنے زہریلے سانپ. تو وہ سانپ ڈسیں گے، ہر طرح کا عذاب، کھولتا ہوا پانی ہوگا، کھانے کے لیے علاوہ غسلین کے اور کوئی چیز میسر نہیں آئے گی.
یہ زقوم ملے گا، کانٹے دار درخت ملیں گے کھانے کے لیے، اور پانی اتنا کھولتا ہوا کہ جب منہ کے قریب لایا جائے گا کھال جھلس کر پیالے میں آئے گی، پوری چہرے کی کھال جھلس کر پیالے میں آ جائے گی، پیئیں گے تو آنتیں باہر نکل جائیں گے، اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور وہ کانٹے دار درخت کھانے کو ملیں گے، اور وہی اہل جہنم کی جو پیپ بہ رہی ہے، خون بہ رہا ہے، جس کو غسلین کہا گیا ہے، وہ ان کی غذا ہوگی، ہر طرح کی تکلیفیں جہنم۔ ہاں، جو اللہ تعالی کے شاکر بندے ہیں، مومن بندے ہیں، اور جو دنیا میں اللہ کے احکام پر چلے، اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلے ہیں، ان کے لیے وہاں بڑی نعمتیں ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ تو وہاں ان کے لیے جنت ہے، ریشمی لباس، اور صاحب علی الارائک، مسہریوں پر ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں تو ایسی ایسی نعمتیں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کیا نعمتیں وہاں رکھی ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے وہاں رکھی ہیں، حدیث میں ہے کہ ما لا عین رات، کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان نعمتوں کو سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں خیال اور تصور بھی نہیں گزرا، ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے وہاں رکھی۔ تو وہ جنت میں ہوں گے، اور ریشمی لباس ہوگا، علی الارائک متکئون، اور صاحب وہ مسہریوں پر ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھیں گے۔ مسہری ایسی ہوں گی کہ جب بیٹھنا ہوگا تو وہ خود نیچی ہو جائیں گی، تاکہ آرام سے بغیر کسی دقت کے بیٹھ سکیں۔ بیٹھنے اور آرام کر لینے کے بعد وہ پھر بلند ہو جائیں گی، اونچی ہو جائیں گی، اور جب اترنا ہوگا تو پھر نیچی ہو جائیں گی۔ تو ایسی آرام دہ وہاں مسہریاں ہوں گی، اور پھل کیسے ہوں گے؟ قطوفها دانیہ، کہ پھل بہت ہی نزدیک، کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو کھڑے سے توڑ لیں، اور اگر آپ بیٹھے ہیں تو پھل توڑنے کے لیے آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ٹہنی خود اتنی جھک جائے گی، اور آپ بیٹھے سے وہ پھل توڑ لیں گے۔ اور اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ شاخ اور زیادہ جھک جائے گی اور آپ لیٹے سے توڑ لیں گے۔ اور جہاں آپ نے ایک مرتبہ پھل توڑ لیا، پھر فوراً وہاں دوسرا پھل نکل آئے گا، اور دنیا میں اگر آپ ایک پھل توڑ لیں تو اب دوسرا پھل وہاں نکلے 1 سال کا انتظار کرنا ہوگا، اگلے موسم میں نکلے گا، اور وہاں توڑتے ہی فوراً دوسرا پھل موجود۔ اور ان پھلوں کی شکلیں صورتیں تو ایسی ہوں گی جیسے دنیا میں ہے، جیسے آپ یہاں دنیا میں سیب کھاتے ہیں، انار کھاتے ہیں، کھجورے کھاتے ہیں، کیلے کھاتے ہیں، تو اللہ نے یہی نام دیے ہیں کہ وہاں بھی رمان ہوں گے، انار ہوں گے، وہاں نخیل کھجورے ہوں گی، عنب انگور ہوں گے، اور وطلح منضود اور کیلے ہوں گے۔ تو یہی اللہ نے نام دیے ہیں، لیکن وہاں جنت کے پھل اور دنیا کے پھل صرف نام میں اور شکل و صورت میں اشتراک ہے، باقی ذائقہ اور مزہ
کہاں وہاں کے پھل، کہاں دنیا کے پھل. تو وہ صورتیں شکلیں اللہ نے ایسی رکھی تاکہ آپ بلا تکلف ہاتھ ڈالیں کہ ہاں بھائی سیب ہے کہ یہ تو ہم دنیا میں اور خاص طور سے رمضان میں کھایا ہی کرتے تھے. یہ انار ہے دنیا میں کھاتے تھے، یہ انگور دنیا میں کھاتے تھے، یہ کھجوریں روزانہ افطار کیا کرتے تھے، کھجوریں وہی تو ہیں. تو وہی شکل و صورت اللہ دیں گے تاکہ آپ گھبرائیں نہیں، بلا تکلف ہاتھ ڈالیں. کیونکہ اگر کوئی نیا پھل ہو نئی شکل و صورت کا تو انسان کی فطرت کے ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کھاؤں تو اور پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو جائے، نقصان دے. تو انسان ڈرتا ہے، اور اگر دیکھا بھالا پھل ہو تو بلا تکلف کھائے گا. تو یہ وہی صورتیں اللہ دیں گے. لیکن جب انسان چکھے گا تو معلوم ہوگا کہ زمین و آسمان کا فرق ہے، ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ اتو بھی متشابہہ، کہ ساتھ ملتے جلتے پھل ہوں گے تو ملتے جلتے ہوں گے نام میں اور شکل و صورت میں، نہ کہ ذائقے اور مزے میں. اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایک پھل آپ نے کھایا جنت میں اور ایک ذائقہ آپ نے محسوس کیا، اور پھر ویسے ہی پھل وہی شکل و صورت آپ سمجھیں گے وہی ذائقہ ہوگا. لیکن جب آپ دوبارہ کھائیں گے تو ذائقہ کچھ اور. اب اور تعجب ہوگا کہ پھل تو وہی ہے لیکن ذائقہ الگ ہے. جب تیسری مرتبہ کھائیں گے تو تیسرا ذائقہ. جتنی مرتبہ آپ کھائیں گے ذائقے بدلتے چلے جائیں گے، حالانکہ شکل و صورت وہی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت. جنت کے پھل ہیں اور بے شمار پھل، اس لیے کہ جنت اس کا نام ہی ہے جنت. اور جیم اور دو نون جس مادے میں جائیں گے معنی چھپنے کے آتے. جیم اور دو نون جس مادے میں جائیں گے معنی چھپنے کے. جیسے عربی میں کہتے ہیں جنہ ڈھال، وہاں بھی جیم اور دو نون ہے. جنہ کے معنی ڈھال. کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ آپ کے جسم کو تلوار کی مار سے چھپا لیتی. کیا آپ نے ڈھال سے تلوار کی مار کو روک لیا تو اس ڈھال نے آپ کے جسم کو بچا لیا، چھپا لیا تلوار کی زد سے، تلوار کی مار سے. اس لیے ڈھال کا نام رکھا گیا جنہ، ڈھال. اور اسی طرح سے جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہو حمل کی حالت میں، اس کو عربی میں کہتے ہیں جنین. جنین وہاں بھی دیکھیے جیم اور دو نون جنین. وہ بچہ ابھی ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ خوبصورت ہے، بدصورت ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے. وہ ہماری نگاہوں سے مستور ہے، چھپا ہوا ہے، اس کو جنین کہا گیا. اور اسی طرح سے جن کہ جن سے آپ ڈرتے ہیں، جن وہ ناری مخلوق کہ جس کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے اور ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی، ہم کو نظر نہیں آتے. وہ تو اتفاقاً کبھی نظر آ جاتے ہیں اور اس پر وضو کرتے ہوئے تو حالت خراب ہوتی ہے. تو وہ جن کہلاتے ہیں کہ وہ بھی ہماری نگاہوں سے مستور ہیں، ہماری نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، وہ جن کہلائے. اور اسی طرح سے جنون، پاگل پن، یعنی وہ بخارات کے جو عقل کو چھپا لے، وہ جنون. تو اسی طرح سے جنت، یعنی وہاں درخت اتنی کثرت سے ہوں گے کہ زمین چھپ جائے گی، اور پھل اتنی کثرت سے ہوں گے کہ پتے چھپ رہے ہوں گے. تو وہاں پھلوں کی کمی نہیں، اتنی کثرت سے پھل ہوں گے، اتنی کثرت سے کہ پتے چھپے ہوئے ہوں گے. جنت ہے تو وہاں کی ایک ایک نعمت ہے، پھل اتنی کثرت سے. اور لباس آپ کا ہوگا ریشمین لباس.
کہ من سندس و استبرق متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، تو وہاں لباس ہوگا ریشمی لباس، باریک ریشم کا اور کبھی دبیز ریشم کا، جیسا آپ کو ذوق ہو، مختلف حالتوں میں کبھی آپ باریک ریشم پہنے ہوں گے اور کبھی دبیز ریشم پہنے ہوں گے، ریشمی لباس، کہ جیسے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ایک ہاتھ میں سونا ہے اور ایک ہاتھ میں ریشم ہے، اور آپ فرما رہے کہ میری امت کے مردوں پر یہ سونا اور یہ ریشم دونوں حرام، کہ میری امت کے مرد وہ نہ سونا پہن سکتے ہیں نہ ریشم پہن سکتے، اور میری امت کے مردوں پر یہ دونوں حرام ہیں۔ ہاں میری امت کی جو عورتیں ہیں، عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کے زیورات بھی جائز ہیں، عورتیں پہن سکتی ہیں سونے اور چاندی کے زیورات، اسی طرح سے ریشمی لباس عورتیں پہن سکتی ہیں، عورتوں کے لیے اللہ نے حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، لیکن مردوں کے لیے حرام۔ اور اب آپ دیکھیے کتنے مرد ہیں، پتہ نہیں اگر مرد ہیں پہنتے کائے کو ہیں، کتنے مرد وہ سونے کی چین پہنے ہوئے، کتنے مرد ہیں کہ سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، سونے کی انگوٹھی صاحب کیوں پہنی کہ وہ تو ساس نے پہنائی تھی، واہ ساس نے پہنائی تو حلال ہو گئی، کہ نکاح کے موقع پر صاحب وہ ساس نے پہنا دی تھی، تو سونے کی انگوٹھی ہو، سونے کی چین ہو، یہ سب مردوں کے لیے حرام۔ کہ آخر صحابہ کرام نے کیسے پرہیز کیا ہے، اور سونا کیا اس وقت کم تھا، کیا نہیں پہن سکتے تھے وہ؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا جب انتقال ہوا ہے تو وہ ترکے میں اتنا سونا چھوڑ گئے تھے کہ وارثوں نے چھینیوں اور ہتھوڑیوں سے توڑا، اتنا سونا۔ تو کیا وہ سونے کی چین نہیں بنا سکتے تھے؟ کیا سونے کی انگوٹھی نہیں بنا سکتے تھے؟ اتنا سونا جب گھر میں موجود ہو۔ لیکن وہ صحابہ تھے کہ جب حضور نے حرام قرار دیا ہے اس لیے انہوں نے نہیں پہنا، چاہے گھر میں سونا ہو، چاہے سونے کے دینار ہو، چاندی کے دراہم ہو، لیکن سونے کے زیورات انہوں نے نہیں پہنے۔ ایک صحابی رسول وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے حاضر خدمت ہو گئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور انگوٹھی نکال کر آپ نے پھینک دی، اور پھر آپ اندر چلے گئے۔ تو وہاں جو اور لوگ موجود تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ میاں اٹھا لو، تم نہ پہننا، گھر میں اپنی بیوی کو لے جا کر دے دینا یا فروخت کر کے اس کی رقم اپنے کام میں لے آنا۔ لیکن کیا محبت تھی صحابہ کرام کو، صحیح معنی میں وہ عاشق رسول تھے۔ تو کہا کہ جس انگوٹھی کو پھینک دیا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری مجال نہیں کہ میں اس کو اٹھاؤں۔ تو صحابہ کرام نے پھر کبھی سونا نہیں پہنا۔ اسی طرح سے ریشم، کہ وہ بھی مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام۔ تو اب ایک مرتبہ ایک صحابی رسول وہ ریشمی جبہ پہنے ہوئے حاضر خدمت ہو گئے، روایت نہیں پہنچی ہوگی، حضور کا ارشاد نہیں سنا ہوگا تو پہن لیا۔ آپ ناراض ہوئے کہ اچھا ریشمی، سمجھ گئے کہ حضور میرے اس ریشمی جبے سے ناراض ہیں۔ گھر پہنچے، گھر میں تندور جل رہا تھا، اتارا اور اس میں جھونک دیا کہ جس جبے سے حضور ناراض ہوں دنیا میں اس کا کوئی مصرف نہیں سوائے اس کے کہ اسے آگ لگا دیا۔ کتنا عمل کرتے تھے۔ اور پھر ہم آج پوچھتے کہ ہم میں اور صحابہ میں فرق کیا تھا، تو گلے میں سونے کی چین پڑی ہوئی، آنکھ میں سونے کی انگوٹھی انگلی میں، اور پھر ہم میں اور صحابہ میں فرق کیا تھا؟ کتنا بڑا فرق ہے
کہ وہ حضور کے ارشادات پر کیسے عمل کرتے تھے. اور شاید میں نے کبھی کہا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی صحابی کو سفیر بنا کر بھیجا روم قیصر کے وہاں، اور جب اس بادشاہ نے سنا کہ حضرت عمر کی طرف سے سفیر آئے ہیں، فوراً اجازت دی، اندر بلایا اپنے محل میں. ایک کرسی پر وہ قیصر شاہ روم بیٹھتا ہے اور دوسری کرسی پر ان کو بٹھایا. اب وہ بے خبری میں بیٹھ تو گئے، لیکن دوران گفتگو دیکھا کہ جس کرسی پر میں بیٹھا ہوا ہوں وہ کرسی سونے کی ہے. فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اس سونے کی کرسی پر میں نہیں بیٹھ سکتا. بادشاہ نے کہا کہ یہ تو ہم نے آپ کے احترام میں بچھائی ہے، تو آیا آپ کو اپنا اکرام اور احترام یہ اچھا نہیں لگتا؟ کہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مردوں کے لیے سونے کا استعمال حرام قرار دیا ہے، اس لیے میں اس سونے کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا. تو دوسری کرسی منگوائی گئی، پھر اس پر بیٹھے. اور اگر ہم ہوتے تو پھر بعد میں فخریہ کہتے ارے سونے کی کرسی پر بیٹھے. تو کتنا عمل کیا. تو یہ حق سبحانہ و تعالی نے جنت میں ہمارے واسطے رکھا ہے کہ جنت میں اللہ تعالی ہم کو سونا بھی دیں گے اور ریشمی لباس بھی اللہ تعالی دیں گے. تو وہاں ریشمی لباس ہوں گے، تو باریک ریشم کے، دبیز ریشم کے اللہ تعالی لباس عنایت فرمائیں گے. اچھا وہ کپڑا کہاں سے آئے گا؟ جنت میں کپڑا، ایک صحابی نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ جنت میں کپڑا کہاں سے آئے گا؟ بننا پڑے گا ہے؟ اور سورت والے سوچیں گے ہو پھر تو اپنے وہاں بھی فیکٹریاں ڈال دیں گے. یا تو ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں آگ نہ لگا دیں وہاں، تو وہ بھی خطرہ نہیں اور خوب چلے گی. تو ایک صحابی نے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہاں کپڑا کہاں سے آئے گا؟ بننا پڑے گا. تو وہاں جو اور صحابہ موجود تھے وہ بھی ہنس پڑے، جیسے یہاں آپ ہنس پڑے تو وہ بھی ہنس پڑے. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اچھا سوال کیا ہے، کام کی بات پوچھی ہے کہ جنت میں کپڑا کہاں سے آئے گا، کون بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں بعض پھل ایسے ہوں گے، جنت میں بعض پھل ایسے ہوں گے کہ جب ان کو کھولا جائے گا، توڑا جائے گا، اندر سے لباس نکل آئے گا، تیار لباس نکل آئے گا، نہ بننا پڑے گا نہ سینا پڑے گا. ورنہ سینے والے ٹیلر کہیں گے وہ بھی تو مزہ آ جائے گا ہمارا. تو جنت میں لباس نہ بننے پڑیں گے نہ سینے پڑیں گے، پھل آپ توڑیں گے، پھل کے اندر سے آپ کے سوٹ نکلیں گے. وہ ہے جنت. اور صاحب اسی رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ اہل جنت کے جو آب خورے ہوں گے کہ قواریر من فضہ، کہ اہل جنت کے آب خورے اور گلاس کاہے کے ہوں گے؟ گلاس ہوں گے چاندی کے، گلاس ہوں گے کانچ کے، اور وہ کانچ ہوگا چاندی کا. اب یہ بڑی عجیب بات کہ کانچ تو بہرحال کانچ ہے، وہ چاندی نہیں، جو چاندی ہے وہ کانچ نہیں دنیا میں. تو لیکن چاندی ہوتی ہے بہت سفید. تو چاندی اپنی اس صفت میں مشہور ہے، معروف کہ چاندی بہت سفید ہوتی ہے. اور کانچ مشہور ہے کہ وہ بہت صاف شفاف ہوتا ہے، آر پار نظر آتا ہے، باہر سے اندر کا دکھتا ہے. لیکن دنیا کی چاندی سفید ہے لیکن صاف شفاف نہیں کہ آر پار نظر آئے. دنیا کی چاندی ایسی نہیں. اور کانچ میں آر پار تو نظر آتا ہے لیکن وہ چاندی نہیں. لیکن جنت کی چاندی ایسی ہوگی، جنت کی چاندی ایسی ہوگی کہ وہ چاندی ہے لیکن کانچ کی طرح سے صاف شفاف ہوگی کہ اندر جو کچھ بھی بھرا ہوا ہوگا وہ باہر سے دکھائی دے گا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کتنے خوبصورت ہوں گے وہ گلاس
چاندی کے گلاس ہے، لیکن وہ چاندی اتنی بہترین قسم کی چاندی ہوگی کہ جس کا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے وہاں کا سونا دنیا کے سونے پر آپ قیاس نہ کیجئے، اتنا بہترین کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ آب خورے ہوں گے، وہ گلاس ہوں گے چاندی کے، لیکن چاندی اتنی صاف شفاف جیسے دنیا میں کانچ ہوتا ہے، اور اس میں صاحب مشروب آپ پئیں گے، کہیں پانی پئیں گے، وہاں نہریں ہیں، چار طرح کی نہریں ہیں، کہ کہیں پانی کی نہر، کہ وانہار من ماء غیر آسن، کہ ایسے پانی کی نہریں جو کبھی بدبودار نہ ہو، صاف ستھرا پانی، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہر کہ جس کے مزے میں کبھی تغیر نہ آئے۔ اور یہاں تو اگر آپ دودھ یوں ہی رکھ دیں، اگر گرم نہ کریں یا فریج میں نہ رکھیں تو تھوڑی دیر میں اس کا مزہ خراب ہو جائے گا، لیکن وہ ایسے دودھ کی نہر کہ جس کے مزے میں کبھی تغیر نہیں آئے گا۔ اور صاحب دنیا میں دودھ، اصلی دودھ تو ملتا کہاں ہے؟ پانی والا ملتا ہے۔ ایک دودھ کے بیوپاری تھے، انہوں نے میرے والد سے کہا، بہت مذاقی تھے وہ دودھ کے بیوپاری، ان کی طبیعت میں بہت مذاق تھا، تو مذاق میں کہا میرے والد سے کہ صاحب میں دودھ کا بیوپاری ہوں، سال بھر میں 11 مہینے دودھ میں پانی ملاتا ہوں، لیکن 1 مہینہ رمضان کا دودھ بہت بکتا ہے تو پانی میں دودھ ملاتا ہوں۔ 11 مہینے دودھ میں پانی، یعنی دودھ زیادہ ہوتا ہے، پانی اس میں تھوڑا ڈالتا ہوں، لیکن رمضان میں کیونکہ بکری بہت ہوتی ہے تو پھر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، دودھ کی مقدار اس میں کم ہوتی ہے، تو 11 مہینے دودھ میں پانی اور 1 مہینہ پانی میں دودھ، یہاں یہ دودھ ملے گا آپ کو، اور وہاں اصلی دودھ اور اس کی نہر بہ رہی ہوگی، اور وانہار من عسل مصفی، اور وہاں نہر ہوگی شہد کی نہر، اور بالکل صاف ستھرے شہد کی نہر بہ رہی ہوگی۔ اور دنیا میں اصلی شہد اور اصلی مد شاید ہی دیکھنے کو ملا ہو، بہت مشکل سے ملے گا اصلی شہد۔ یہاں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے ہمارے حضرت مفتی لاجپوری صاحب کہ یہیں صورت میں ایک حکیم صاحب تھے، اور حکمت کی دواؤں میں شہد پڑتا ہے، تو بہت سی دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں شہد ضروری ہوتا ہے، اس نے کہ شہد نہ خود خراب ہوتا ہے اور جو دوا اس میں ڈال دی جائے اس کو بھی خراب ہونے سے بچا لیتا ہے۔ تو اب ان حکیم صاحب کو شہد خریدنے کی ضرورت تھی، بہت سے بیوپاریوں سے خریدا انہوں نے، اور اچھی طرح سے انہوں نے جانچا پرکھا، لیکن کسی کے شہد کو پسند نہیں کیا۔ البتہ ایک بیوپاری تھے، ان کا شہد حکیم صاحب کو پسند آیا، اچھی طرح سے جانچا ہوگا، پرکھا ہوگا، وہ معیار پر پورا اترا، بس ہمیشہ پھر ان سے ہی وہ لیا کرتے تھے۔ اور اب وہ بیوپاری پھر اپنے وطن جا رہے تھے، تو انہوں نے حکیم صاحب سے کہا کہ آپ مجھ سے ہی شہد خریدتے تھے، اور اب میں اپنے وطن جا رہا ہوں اور واپسی کا ارادہ نہیں ہے، لہذا آپ مجھ سے شہد بنانے کا نسخہ سیکھ لیں۔ اب حکیم صاحب چونکے کہ شہد بنانے کا نسخہ، کہاں پھر بتا گا اتنی شکر اتنا پانی یا اتنا فلاں فلاں اس میں پڑتا ہے، تو اب حکیم صاحب چونکہ اب تک میں تمہارا شہد استعمال کرتا رہا، اصلی سمجھ کر اصلی نہیں تھا، نہیں اصلی کہاں تھا، میں نے بنا دیا دنیا میں ایسا شہد۔
اور وہاں اصلی شہد کی نہر بہہ رہی ہوگی. اور اسی طرح سے کہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ کہ شراب کی نہر. اور شراب کیسی کہ پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، مزیدار ہوگی، عقل کو زائل کرنے والی نہیں. اور دنیا کی شراب ایک تو بدمزہ ہوتی ہے اور پینے سے عقل ماری جاتی ہے، اور جنت کی جو شراب ہوگی وہ بالکل صاف ستھری شراب ہوگی اور لذیذ ہوگی، مزیدار ہوگی، اور عقل کو زائل کرنے والی نہیں ہوگی کہ جس سے آپ کی عقل ماری جائے. اور اس کے ساتھ اس شراب طہور کی نہر بہہ رہی ہو. تو کہاں دنیا کی شراب کہ لوگ اس پر عاشق ہوتے ہیں، راتوں کو چھپ چھپ کر پیتے ہیں اور نہایت ہی بدمزہ ہوتی ہے اور گندی ہوتی ہے. ممبئی میں تو یہ سنا کہ وہاں جو شراب کے ویوپاری ہیں اور کالا دھندا کرتے ہیں وہ تو گٹر کا پانی اس میں ڈالتے ہیں. اب بتلائیے دنیا کی شراب ایسی نجس کہ گٹر کا پانی اندر پڑا ہوا اور لوگ وہ پی رہے. اور اگر دنیا میں ہم تھوڑے دنوں اس سے بچے رہے اور دنیا کی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تو آخرت میں اب سبحانہ و تعالی وہ شراب طہور ہم کو دیں گے اور اس کی نہر بہہ رہی ہوگی. اور نہر بھی کیسی کہ اہل جنت کے قبضے میں ہوگی، اور اہل جنت جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے. یہ اہل جنت کی کرامت. روایتوں میں کہ اہل جنت کو اللہ تعالی سونے کی سلاخیں دیں گے اور وہ سونے کی جو چھڑیں ہوں گی سلاخیں ہاتھ میں ہوں گی اور اشارہ کریں گے. جس طرف اشارہ کریں گے نہر اس طرف کو مڑتی چلی جائے گی. نہر ان کے قبضے میں ہوگی اور جہاں چاہیں گے وہ نہر کو بہا کر لے جائے. اپنے محل میں لانی ہو تو وہ نہر محل کے اندر آ جائے گی. اور پھر صاحب خدام ہوں گے کہ وہ یطوف علیہم غلمان، اور وہ غلمان آپ کی خدمت کے لیے نہایت حسین و جمیل لڑکے کہ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا کہ اتنے خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکے ہوں گے گویا کہ بکھرے ہوئے موتی ہوں، کہ جیسے بہت ہی قیمتی موتی ہوں اور آپ بکھیر کہ کوئی موتی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. کتنا اچھا لگتا ہے. تو اس طرح سے وہ غلمان کہ کوئی خدمت کے لیے ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، گویا کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اتنے خوبصورت. اور ولدان مخلدون، اور وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. جو لڑکے ہیں وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. یہ نہیں کہ صاحب زمانہ گزر رہا ہے اور پھر صاحب وہ شروع میں تو لڑکے تھے اور پھر صاحب وہ جوان ہو گئے اور پھر بوڑھے ہو گئے. وہ بوڑھے نہیں ہونے کے. جو لڑکے ہیں وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. حالانکہ اہل جنت میں ہمیشہ رہیں گے، چاہے 50,000 لاکھ 2 لاکھ سال گزر جائیں، لیکن ان پر بڑھاپا آنے والا نہیں ہے. جو لڑکے ہیں وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے اور پھر اتنے خوبصورت ہوں گے. اور جو حوران بہشت ہیں ان کا تو کہنا کیا ہے کہ روایتوں میں کہ اگر ایک حور اپنی کلائی آسمان سے نیچے ظاہر کر دے، سورج کی روشنی مان پڑ جائے، تو ایک ایک حور کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اس کی جو ایک اوڑھنی ہے اتنی قیمتی ہوگی کہ دنیا وما فیہا اس کی قیمت میں آ جائے. اور خود اتنی خوبصورت کہ اگر وہ اپنی ایک انگلی ایک پوروا باہر نکال دے، اپنی کلائیں باہر نکال دے، سورج کی روشنی مان ہو جائے. لیکن ایسی حور کو دیکھے گا کون؟ اب یہاں تو ہماری بینائی کمزور ہے اور اسی لیے ہم سورج کی طرف نگاہ جما کر نہیں دیکھ سکتے.
تو اگر وہ جنت کی حور دنیا میں چلی آئے تو یہاں تو لوگ بے ہوش ہو جائیں بلکہ بہت سے وفات پا جائیں. وہاں چونکہ اللہ تعالیٰ بینائی کو قوی فرما دیں گے کہ جب یہ ہماری آنکھیں حق سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر لیں گی تو حق سبحانہ و تعالیٰ کے جمال کے مقابلے میں حور کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. وہاں آرام سے دیکھیں گے ان حوروں کو تو بڑی خوبصورت 70 حلے اور 70 جوڑے پہنے ہوئے، اور اس کے باوجود ان کا جسم نظر آ رہا ہوگا، بلکہ جو پنڈلی ہے، پنڈلی کی ہڈی اور ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ بھی نظر آئے گا. لیکن آپ یہاں یہ قیاس نہ کریں جیسے دنیا میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور صاحب وہ پنڈلی ٹوٹ گئی، گودا باہر آ گیا، کتنا خطرناک لگتا ہے وہ منظر، بھیانک. تو ایسا نہیں، بلکہ یوں سوچئے کہ جیسے سونے کا پائپ ہو، صاف شفاف اور اندر چاندی بھری ہو، تو اس طرح سے ان کا گودا نظر آئے. اور وہ اہل جنت کے فراق میں کہ جب جنتی دیکھے گا اپنی ایک خادمہ کو، وہ خادمہ ہی اتنی خوبصورت ہوگی، سمجھے گا کہ اس سے بڑھ کر خوبصورت کون، تو وہ کہے گی میں تو خادمہ ہوں اور جو آپ کی حور ہے وہ تو اندر محل میں ہے. اور وہ جا کر مطلع کرے گی کہ تمہارے شوہر آ گئے، تو وہ حور خوشی سے اچھل پڑے گی، حالانکہ اتنی خوبصورت، لیکن اس کے باوجود جب سنے گی کہ میرے شوہر آ رہے ہیں وہ اچھل پڑے گی، خوشی سے جھوم جائے گی کہ میرے شوہر آ گئے، برسوں فراق کے بعد اب وصال ہو رہا ہے. تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نعمت وہاں ایسی رکھی ہے، اور اہل جنت کو وہاں پہنچنے کے بعد دقت نہیں ہوگی کہ صاحب ان کے پہنچنے کے بعد ان کے محلات تیار ہوں، کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیموں کے اندر ٹھہرائیں گے، بھئی ٹھہر جاؤ، اب انجینئر آ رہے ہیں، کنٹریکٹر آ رہے ہیں اور اب تمہارے محل بنیں گے، تو وہاں تک اپنے خیمے کے اندر پڑے رہو. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، غرف مبنیہ، کہ وہ بالا خانے ہوں گے بالکل بنے بنائے تیار، بالکل بنے بنائے تیار، اوکے، بالکل تیار. اور صاحب ہر جنتی اپنے محل میں کیسے پہنچے گا؟ تو اس کو بھی اللہ نے فرمایا کہ عرفہا لہم، کہ جیسے دنیا میں ہم جانتے ہیں اپنے گھر کو، دنیا میں چاہے ہم کسی بھی کونے میں چلے جائیں کہ جب واپس آئیں گے تو سیدھے اپنے شہر، اور اپنے شہر سے اپنے محلے میں، اور اپنے محلے سے سیدھے اپنے گھر میں ہی گھستے، کسی اور کے گھر میں تو نہیں گھس جاتے. تو جیسے دنیا میں ہم اپنے گھر کو اور اپنے گھر والوں کو پہچانتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالی پہچان عنایت فرما دیں گے اپنے محل کی اور اپنے اہل کی، کہ عرفہا لہم، کہ خوب پہچانے گا. تو ہر جنتی وہ اپنے محل کو خوب پہچان لے گا اور خوب واقف ہوگا اپنی حوران بہشت سے اور اپنے غلمان سے. اور اللہ تعالیٰ، کل ہی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ جنت میں جو حصہ دیں گے وہ ہماری اس دنیا سے، اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑا حصہ دے دیں گے ایک ادنا جنتی. تو اب جو اعلیٰ قسم کے جنتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کتنا مرحمت فرمائیں گے اس کا آپ اندازہ لگائیں. تو بہرحال وہاں تو بڑی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، اور صاحب قرنہا قرن گزر جائیں گے، لاکھوں سال. کبھی آپ سوچے کہ جنت میں 1,00,000 سال رہ لیے، 1 کروڑ سال رہ لیے، پھر تو صاحب رہتے رہتے جی بھر جائے گا، اور پھر وہاں سے جانے کو دل چاہے گا اور جانے کو ملے گا نہیں، تو بہت ہی ناگوار گزرے گا، کہاں جنت میں آن کر پھنس گئے، اور صاحب کہیں باہر جانے کو ہی نہیں ملتا. تو آپ ذرا سوچئے کہ دنیا تو جنت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے، نہایت ہی ذلیل ہے،
اگر کوئی بوڑھا انسان ہو 90 سال کا اور اس سے آپ کہیں کہ میاں دنیا میں تو آپ بہت رہ لیے، 90 سال رہ لیے، اور ذرا اب آپ چلیے عالم برزخ کی طرف، وہ راضی ہو جائے گا کہ نہیں، ہر یہ چاہے گا کہ جنت دنیا سے میں کہیں جاؤں نہیں، چاہے 100 سال زندگی ہو جائے، چاہے 120 سال کی ہو جائے۔ تو جب دنیا سے جانا نہیں چاہتے تو وہ تو جنت ہے، وہاں سے جانا کون چاہے گا؟ لا یبغون عنہا حولا، کہ اہل جنت سے کہیں جانا ہی نہیں چاہیں گے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو وہاں عنایت فرمائیں گے۔ اور صاحب جنت کے اندر بازار بھی ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سعید بن مسیب دونوں بازار میں ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے دعا دی کہ اے سعید، جیسے تم یہاں دنیا کے بازار میں میرے ساتھ ہو، کاش کہ تم جنت میں بھی ہم ساتھ میں ہو، وہاں کے بازار میں۔ تو حضرت سعید کو تعجب ہوا کہ جنت میں بازار بھی ہوں گے۔ کہاں جنت میں بازار بھی ہوں گے، مختلف اشیاء ہوں گی، چیزیں ہوں گی، اور ایک سے ایک نادر چیزیں ہوں گی، اور صاحب جنتی جو پسند کریں گے لے لیں گے۔ اور رہی قیمت تو دنیا میں ادا کر دی کہ کوئی قیمت نہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیے جو دنیا میں بڑے بڑے شہر ہیں، جیسے یورپی ممالک ہیں، آپ وہاں جائیں تو وہاں بڑی بڑی مارکیٹیں، انٹرنیشنل مارکیٹ، اور وہ کیسی ہوتی کہ وہاں ہر چیز آپ کو ملتی، اور کوئی بیچنے والا وہاں نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی گاڑی ہے اور ہر پیکٹ کے اوپر اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے، اور جو چیز آپ کو پسند آ گئی گاڑی میں ڈالتے رہے، ایک طرف سے داخل ہوں اور دوسری طرف سے نکلیں، لیکن جب نکل رہے ہیں تو وہاں وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کی گاڑی کو روک لے گا، اور صاحب ایک ایک پیکٹ کو اٹھائے گا، قیمت دیکھے گا، اور کمپیوٹر پہ وہ صاحب ڈال کر کے وہ تھیلی میں ڈالتا رہے گا، اور صاحب وہ جتنا پیمنٹ ہوا وہ آپ کو دینا ہوگا، وہ تھیلی میں دے کر آپ جائیے۔ تو یہاں پیمنٹ، جنت میں بھی ایسی مارکیٹیں ہوں گی، بازار ہوں گے، اور جو چیزیں آپ کو پسند آئیں گی لیں گے، لیکن وہاں ایسا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹھا ہوا نو پیمنٹ باہر نکل جائیے۔ یہ ہے جنت۔ حق سبحانہ و تعالی ہم سب کو عنایت فرمائے اسی جنت میں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين،
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما، حسنات کو قبول فرما. الہ العالمین جو راستہ آپ نے دکھلا دیا ہے، بتلا دیا ہے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اور اپنے آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو راستہ آپ نے بتلایا ہے، الہ العالمین اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہدایت پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہدایت میں ترقی عنایت فرما، زیادتی عنایت فرما. الہ العالمین صراط مستقیم پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے ظاہر کو ظاہری امراض سے پاک فرما، باطن کو باطنی امراض سے پاک فرما. الہ العالمین ہم سب کو ظاہری اعتبار سے ایک بنا، باطنی اعتبار سے نیک بنا. الہ العالمین شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین اپنے محبوب کی ساری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما کہ ہماری زندگیوں میں آپ کی سنتیں آ جائیں. الہ العالمین آپ کی سنتوں پر ہم عمل کرنے والے ہو جائیں. الہ العالمین جب تک بھی ہم زندہ رہیں اسلام پر، موت آئے ایمان پر موت آئے، خاتمہ بالخیر فرما دے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے. الہ العالمین اپنی رضا نصیب فرما دے، آپ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. الہ العالمین ہمارے ایمان کو قوی فرمائے، مضبوط سے مضبوط تر فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. الہ العالمین ہمارے عقائد کو درست کر دیں. الہ العالمین ہماری عبادات کو بھی درست فرمائے اور قبول فرمائے. الہ العالمین ہمارے معاملات کو بھی صحیح کر دے اور ہمارے اخلاق کو بلند کر دے، ہمارے اخلاق کو پاکیزہ بنا دے. الہ العالمین گندے اخلاق سے، گرے ہوئے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائے، برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائے. الہ العالمین ہمارے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے. الہ العالمین ہمارے مکانوں اور مکینوں کی حفاظت فرمائے، مسجدوں اور مصلیوں کی حفاظت فرمائے، دینی اداروں کی حفاظت فرمائے. الہ العالمین ہمارے مردوں اور عورتوں کی، بوڑھوں اور بچوں کی حفاظت فرمائے. الہ العالمین ہر سمت سے، ہر جہت سے حفاظت فرمائے، مظلومین کی نصرت فرمائے، مدد فرمائے. الہ العالمین جو قید و بند کی صعوبتوں میں غیب سے رہائی کی صورتیں پیدا فرمائے. الہ العالمین مسلمانان عالم کی نصرت اور مدد فرمائے، غیب سے ان کی مدد نصرت فرمائے. الہ العالمین عزت نصیب فرمائے، ذلت اور حقارت کے گڑھوں سے ہم کو نکال لے. الہ العالمین اس وقت ہم بہت ہی کچلے جا رہے ہیں، دبائے جا رہے ہیں، نہایت ذلیل و حقیر کیے جا رہے ہیں. الہ العالمین کہیں سے بھی ہمارے لیے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی. الہ العالمین صرف آپ ہی کی ذات پاک سے ہمیں امید وابستہ ہے. الہ العالمین آپ ہی ہماری نصرت فرما دیں، ہماری مدد فرما دیں اور ہماری بگڑی کو بنا دیں. الہ العالمین ہماری بگڑی کو آپ ہی بنانے والے ہیں. الہ العالمین آپ تو قادر مطلق ہیں. الہ العالمین ساری کائنات کے آپ خالق ہیں، مالک ہیں. الہ العالمین سب کی پیشانی آپ کے قبضے میں ہے.
الہ العالمین بس ہم تو آپ کی مشیت کے محتاج ہیں، الہ العالمین آپ کی مشیت ہو جائے، بس آپ چاہ لیں الہ العالمین آپ کے لیے کیا دیر ہے، کن فرما دے، بس ایک کن فرما دے تو فیکون سب ہمارے حال درست ہو جائیں الہ العالمین۔ الہ العالمین بہت زمانہ ہو گیا ہے مصائب کو جھیلتے ہوئے، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے، الہ العالمین ایک طویل زمانہ، اور پھر ہم ویسے ہی کمزور ہیں الہ العالمین، نہ ہمارا ایمان قوی ہے نہ اعمال ہمارے درست ہیں، الہ العالمین ہماری کمزوریوں کا خیال فرما لے اور ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو درست کر دے، ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو درست کر دے، الہ العالمین عزت نصیب فرمائے، الہ العالمین ساری عزتوں کے آپ مالک ہیں، جس کو آپ عزت دے دیں وہ عزت والا ہو جائے، جس کو آپ ذلیل کر دے وہ ذلیل ہو جائے، الہ العالمین آپ عزت نصیب فرما دیں، الہ العالمین عزت نصیب فرما دیں، ذلت سے ہم کو نکال لے، ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو درست فرما دے، صحیح کر دے، الہ العالمین ہمارے قلوب میں اخلاص پیدا فرمائے، نفاق سے ہم کو پاک کر دے، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال لے کہ محض اپنے اقتدار کی لالچ میں ہم اغیار کا ساتھ دینے والے نہ ہو، الہ العالمین محض اقتدار کی لالچ میں غیروں کا ساتھ دینے والے اور اپنوں کا سر کچلنے والے نہ ہو، الہ العالمین اس سے آپ ہماری حفاظت فرمائے، الہ العالمین اس سے آپ ہماری حفاظت فرمائے، الہ العالمین اغیار کے دلوں میں ہمارا خوف پیدا فرمائے، الہ العالمین ان کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا نہ فرمائے بلکہ ہمارے دلوں میں صرف آپ کی خشیت ہو، آپ کا خوف ہو، الہ العالمین ہمارے دلوں سے اغیار کا خوف نکل جائے، الہ العالمین بلکہ ہمارے خوف کو ان کے دلوں میں بٹھا دے، ایسے حالات پیدا فرما دے کہ جس سے وہ ان کو دبنا پڑے، الہ العالمین مسلمانوں کا عروج ہو، ترقی ہو، الہ العالمین ترقی عنایت فرمائے، الہ العالمین ترقی عنایت فرمائے، الہ العالمین ہم آپ کی امداد کے محتاج ہیں، الہ العالمین ہماری نصرت فرمائے، مدد فرمائے، ہر جہت سے ہماری حفاظت اور ہر سم سے ہماری حفاظت فرما لیں، تمام شرور سے، فتن سے، آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرمائے، الہ العالمین جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائے، الہ العالمین ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اعزاء میں اور ہمارے دوستوں میں جو بیمار، الہ العالمین ان کو آپ شفا عنایت فرمائے، جنہوں نے اپنی بیماریوں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے ہیں الہ العالمین ان کے بیماروں کو شفا عنایت فرما دے، الہ العالمین جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، الہ العالمین جو حاجت مند ہے اور جنہوں نے اپنی حاجتوں کے لیے کہا ہوا ہے الہ العالمین ان کی جائز حاجتوں اور تمناؤں کو پورا فرمائے، جو ان کی پریشانی ہے الہ العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار بنا دے، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے سبکدوش کر دے، الہ العالمین جن کی آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں ان کی آمدنی میں برکت عنایت فرمائے، الہ العالمین جو بے اولاد ہیں متمنی ہے ان کو نیک صالح اولاد عنایت فرمائے، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو مطیع بنائے، خدمت گزار بنائے والدین کے لیے، اور جو اپنی اولادوں کے لیے رشتوں سے فکر مند ہیں بہترین رشتے عنایت فرمائے، اور جو اپنے گھروں کے نہ ہونے کی وجہ سے رشتوں سے رکے ہوئے ہیں الہ العالمین غیب سے ان کے لیے گھروں کا انتظام فرمائے، الہ العالمین ہماری سب جائز حاجتوں اور تمناؤں کو پورا فرما دیں، الہ العالمین محشر کی رسوائی سے بچا لیں، عذاب برزخ سے حفاظت فرمائے، الہ العالمین آپ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اور ہم سب کو کھڑا ہونا ہے اور آپ تو خوب واقف ہیں، الہ العالمین آسان سے حساب لے لیں اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عنایت فرما دیں، الہ العالمین میزان عمل میں حسنات کے پلے کو باری کر دے، الہ العالمین الہ العالمین نام اعمال داہنے ہاتھ میں عنایت فرمائے، جہنم اور اس کے عذابوں سے بچا لیں، الہ العالمین جہنم اور اس کے عذابوں سے بچا لیں، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیں، الہ العالمین معصوم بچوں کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں، الہ العالمین نیک نمازی بوڑھوں کے طفیل
ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں۔ الہ العالمین اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں، اس نے کہ ہم نے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں۔ الہ العالمین اس مبارک جگہ میں کہ جو تیرا گھر کہلاتی ہے، اور اس مبارک مہینے میں جو رمضان مبارک کہلاتا ہے، اور اس مبارک شب میں کہ اس میں دو خوبیاں جمع ہو گئی ہیں کہ 25ویں شب بھی ہے اور جمعہ کی شب بھی ہے۔ الہ العالمین دو خوبیاں آپ نے اکٹھی فرمائی ہیں۔ الہ العالمین آپ ہمیں ناکام اور محروم واپس نہیں فرمائیں گے۔ الہ العالمین آپ کی رحمت کی طفیل اور آپ کے فضل کے طفیل ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ الہ العالمین یہ ہاتھ آپ کی توفیق سے اٹھے ہیں۔ الہ العالمین یہ ہاتھ آپ کی توفیق سے اٹھے ہیں۔ الہ العالمین کثیر مجمع ہے، کتنے تیرے مقبول بندے یہاں ہوں گے۔ الہ العالمین اپنے ان مقبول بندوں کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اور جہنم سے نجات دے کر جنت اور وہاں کی عالی شان نعمتیں، الہ العالمین ایسی نعمتیں کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں ہے، اور کسی کے دل میں خیال اور تصور بھی نہیں گزرا ہے۔ الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے وہ نعمتیں ہم کو عنایت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا